بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انہی بہن کا ایک اور مشاہدہ بھی ہے جنہوں نے اپنا درود پاک والا مشاہدہ شیئر کیا تھا کہ وہ راستے میں تھیں اور گاڑیاں پھنس گئی تھیں اور ٹریفک جام تھا اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے ایمبولینس کو راستہ مل گیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک اور مشاہدہ شیئر کیا ہے اور یہ یہی کہتی ہیں کہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں جو کہ کرائے کا ہے، اور ہمارا جو ہے اگلے مہینے ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے، یعنی 1 سال ہو جائے گا انہیں، اور کہتی ہیں کہ ہمارے جو لینڈ لارڈ ہیں، مالک مکان ہیں، وہ 1 سال سے زیادہ کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے۔ 1 سال کا ہی کانٹریکٹ بنواتے ہیں، ایگریمنٹ بنواتے ہیں، اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ کرایہ دار کو مکان خالی کروا لیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اگلے مہینے ہمارا ایگریمنٹ ختم ہونے والا تھا اور میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ اب ہمیں کسی اور جگہ پتہ نہیں اچھا مکان ملتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مکان ڈھونڈنا ایک بڑی پریشانی ہے اس دور میں، صحیح مکان ملنا، صحیح مالک مکان ملنا، پھر ساتھ ساتھ گھر شفٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کئی دن لگ جاتے ہیں، روٹین پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور پھر میرے اسی مہینے جو ہے ایگزامس بھی ہیں۔ کہتی ہیں میں یہی ساری چیزیں سوچ کر بہت پریشان تھی کہ گھر شفٹ کرنا آسان نہیں ہے، گھر ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، پھر دوسرے مسائل الگ، پھر میرے پیپرز بھی۔ کہتی ہیں کہ ویسے تو میں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتی ہوں، کبھی بھی اپنی کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی حاجات کے لیے نہیں پڑھتی، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھتی ہوں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں پڑھتی ہوں۔ لیکن میں اس وقت بہت پریشان تھی اور میں اسی طریقے سے درود پاک پڑھ رہی تھی، آقا جان کو یاد کر رہی تھی کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں درود پاک صلی اللہ علی محمد کثرت سے پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں کھلا، اور درود تاج بھی ورد کرتی ہوں دن میں، لیکن صلی اللہ علی محمد میری زبان پر ورد رہتا ہے۔ اور جب مجھے یہ مالک مکان والی پریشانی ہوئی تو میں نے یہی درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھنا شروع کر دیا، آقا جان کی محبت میں، ان کے خیال اور تصور میں، اور الحمدللہ صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی برکت سے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مدد فرمائی، الحمدللہ۔ اسی شام کہتی ہیں کہ ہمارے لینڈ لارڈ کا فون آیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا ایگریمنٹ تو اگلے مہینے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ جب تک رہنا چاہیں آرام سے رہیے، آپ کو یہ اپارٹمنٹ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں آ کر میری والدہ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ ہم 1 سال سے زیادہ اس میں رہ سکتے ہیں، اگلے مہینے ہمارا ایگریمنٹ ختم ہوگا، لیکن مالک مکان نے ہمیں مزید رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ کہتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حال جانتے ہیں، ہمارے دلوں کی مراد جانتے ہیں، چاہے ہم انہیں بتائیں یا نہ بتائیں۔ اور یہ کرم صرف آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سبب ہوا ہے کہ وہ مالک مکان 1 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے، اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں سن کر میں اتنا روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں اتنی گنہگار ہوں اور مجھ گنہگار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے بھروسہ ہے، مجھے ہی ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے سے نکالا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں۔ بس درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے محبوب کا کم ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پکارے مدد کرنے والے ہیں، اپنے امتیوں کی حاجات جانتے ہیں، اپنی امتیوں کو پریشانی سے نکالنے والے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کتنے کامل یقین سے درود شریف پڑھتے ہیں، کتنی محبت سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہوں گے، غیر یقینی ہوگی، تو وہ درود پاک فیض نہیں پہنچائے گا۔ ثواب بے شک ملے گا، درود پاک قبول بھی ہوگا، لیکن وہ فیض نہیں ملے گا جو فیض ہم دوسروں کے مشاہدات میں سنتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی کامل یقین سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی وہ فیض ملے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کامل یقین سے، محبت سے، توجہ سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور بن مانگے ہماری تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔